5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا یہ سبق نمبر 151 ہے اور یہ صفت اور موصوف کے بارے میں ہے۔ صفت کہتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، صفتن، فا کے اوپر زبر ہے، صفت کہیے، اور انگریزی میں اس کو کوالیفیکیٹیو اور کوالیفائڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی توابع میں سے ہے اور یہ مطبوع کے اعراب کی پیروی کرتا ہے۔ اور موصوف اور صفت، موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، وصف بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں، صفت بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ صفت مطبوع کی ذات کا یا مطبوع سے متعلق کا وصف بیان کرتی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صفت حقیقی اور صفت سببی۔ صفت حقیقی کیا ہے؟ یہ اپنے مطبوع کی صفت بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر الرجل الکریم، الرجل وہ آدمی، ایک خاص آدمی ہے، الرجل۔ اب اس کے بعد سن لیجئے، وہ موصوف ہے نا الرجل، اس کی صفت آ رہی ہے الکریم، اور الرجل بھی مرفوع ہے، الکریم بھی مرفوع ہوگا کیونکہ تابع ہے، اور جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔ الکریم صفت ہے کہ معزز آدمی ہے، شریف آدمی ہے۔ اچھا، اب صفت سببی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مطبوع کے متعلق کی صفت بیان کرتی ہے، مطبوع کی صفت نہیں ہے، اس سے متعلق کا چیز کی۔ مثال کے طور پر الرجل الکریم ابوہ، تو الرجل، پہلے تو الرجل، اس کے بعد کہا گیا الکریم ابوہ، تو وہ آدمی اس کا باپ شریف ہے، وہ آدمی جس کا باپ شریف ہے۔ تو یہاں الکریم یہ رجل کی صفت نہیں ہے بلکہ ابوہ کی صفت ہے، اس کے والد کی صفت ہے، والد اس کا ایک شریف آدمی ہے۔ اچھا، اکثر اوقات صفت کے لیے اس میں مشتق ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور چند خاص صورتوں میں اسماء جامد استعمال ہوتے ہیں صفات کے طور پر۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہاں سورۃ الحشر میں ہے یا سورہ جمعہ کے اندر ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو یسبح للہ، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتی ہے ہر چیز، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو چیز بھی ہے، زمین میں جو چیز بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کر رہی ہے۔ یسبح للہ، تو یہاں للہ موصوف ہے، منعوت ہے، یسبح للہ، اور یہ للہ کہ میں اللہ سے پہلے حرف جر لام ہے تو مجرور ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اس کی صفات آئی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، چار صفات آئی ہیں اور یہ چاروں مجرور ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ الملک بادشاہ، القدوس مقدس، اور العزیز زبردست، حکیم حکمت والا۔ جب بعض اوقات اسماء جامدہ بھی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں زید ابن عمرہ، تو اور آپ کہتے ہیں ھذا الرجل، تو رجل جو ہے یہ جامد ہے،
یہ اس میں مشتق نہیں ہے، ڈیرائیوڈ ناؤن نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اس میں اشارہ بھی استعمال ہوتا ہے، مررت بزید ھذا، تو مررت میں زید کے ساتھ گزرا، تو یہاں ھذا کیا ہے؟ یہ یزید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ یزید کی صفت ہے یہ۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مررت برجل ذی فضل، میں ایک آدمی کے ساتھ گزرا جو صاحب فضل تھا، ذی فضل، تو یہاں رجل کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ذی فضل سے جو جامد ہے۔ بعض اوقات مصادر بھی صفت بن جاتے ہیں، جیسے مصدر ہے عدل، اور عدل، ھذا رجل عدل، اور یعنی رجل کی صفت کیا ہے؟ عدل، تو یہاں عدل سے مراد ہے ذو عدل، انصاف والا آدمی، تو عدل مصدر ہے لیکن ذو عدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات خبریہ جملے بھی صفت بن جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ اس میں نکرہ کی صفت ہوتی ہے، اور ان جملوں میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی دیکھیے پورا جملہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن کی رسوائی سے، مصیبت سے، پریشانی سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا۔ اب یومن کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، منعوت ہے، اور پورا جملہ آگے جو آ رہا ہے وہ اس کی نعت اور ضمیر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ترجعون فیہ الی اللہ، ترجعون فیہ، ہی کی ضمیر جو ہے یوم کی طرف، جس دن اللہ کی طرف آپ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ پورا جملہ ترجعون فیہ الی اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے کس کی؟ یوم کی، قیامت کے دن کی صفت کیا ہے؟ ترجعون فیہ الی اللہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ اب یوم کی کون سا دن، اس کی پوری تعریف آ رہی ہے، وہ نعت ہے، وہ صفت ہے، اس دن کی صفت ہے، اس دن کی خصوصیات۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن جب ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو یہاں پر سنیے ضمیر محذوف ہے، یہاں فیہ محذوف ہے، لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا۔ اچھا، بعض اوقات شبہ جملہ بھی صفت بن جاتا ہے۔ اب یہاں سورہ قاف کی مثال دیکھ لیجئے، بل عجیبوا ان جاءہم منذر، بل عجیبوا، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا، ان جاءہم منذر، تو کہ ایک ڈرانے والا آ گیا، ایک ڈرانے والا آ گیا۔ تو اب یہ منذر کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منذر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، منذر، یہ موصوف ہے۔ منہم، اب ان کی صفت کیا؟ خود انہی کے اندر سے، یعنی قریش کے اندر سے ایک نبی کو مبعوث کیا گیا، منہم۔ تو یہاں منہم جار مجرور ہے، یہ من حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، انہی لوگوں میں سے، یعنی قریش کے لوگوں میں سے، مکے کے لوگوں ہی میں سے۔ تو یہاں جار مجرور یہ شبہ جملہ ہے، اور یہ منذر کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، بعض اوقات
اس میں منعوت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ان عامل سابقات، تو اس کا مطلب ہے ان عامل دروعا سابقات، دروعا، یہاں دیکھیے دروعا کو حذف کر دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ زرہیں بناؤ، تو زرہوں کو، درو کو حذف کر دیا، سابقات، اور اس کی صفت بیان کر دی، تو اس کی صفت بیان کر دی کہ کشادہ زرہیں بناؤ، اور یہ جمع ہے، دیکھیے درعن کی جمع ہے درو، تو ان عمل سابقات، ان عمل دروعا سابقات۔ اچھا، بعض اوقات خود صفت کو حذف کر دیا جاتا ہے جب سلسلہ کلام اس کی اجازت دے۔ مثال کے طور پر سورہ کہف میں دیکھیے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، تو ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، تو وہ جو ہے ہر کشتی کو پکڑ لیتا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا یہ کہ اس کے اندر اوپر ایک سوراخ کر دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا، تو سلسلہ کلام یہ بتا رہا ہے کہ ہر سفینے کو، ہر کشتی کو وہ نہیں پکڑتا تھا، ہر کل سفینۃ صالحۃ، اچھی صحیح و سالم کشتی کو چھین لیتا تھا وہ زبردستی۔ تو یہاں صالحہ سفینہ کی صفت ہے، صالحہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نعت حقیقی مفرد ہوتی ہے، جیسے ھذا عمل نافع، مفرد کا مطلب ایک لفظ ہے کہ یہ عمل فائدہ بخش ہے، عمل نافع، ھذا عمل نافع، اور کبھی مرکب اضافی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ھذا عمل جو ہے ھذا مدى یوم شدید الحر، مدى یوم شدید الحر، مدى گزر گیا، تو یہ فعل ماضی ہے، یوم ایک دن، شدید الحر وہ دن جس میں گرمی کی شدت تھی، تو یوم کیا ہے یہاں موصوف ہے، منعوت ہے، اور شدید الحر اس کی صفت ہے، اور شدید الحر کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا، اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، ھذا عمل ینفع، یہ عمل ہے جو فائدہ دے گا، ینفع فائدہ دے گا، ھذا عمل، عمل کیا ہے یہاں پر موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، ینفع فائدہ دینے والا عمل ہے۔ اور بعض اوقات پورا جملہ اسمیہ بھی صفت کے طور پر، نعت کے طور پر آ سکتا ہے، مثال کے طور پر مدى یوم حرہ شدید، وہ دن گزر گیا جب گرمی کی شدت تھی۔ اب آ جائیے کچھ مثالیں ہم دیں نعت حقیقی کی اور نعت سببی کی۔ تو نعت حقیقی اور نعت سببی کی مثال کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، اب ذرا مثالوں پر غور کیجئے۔ نعت حقیقی یعنی صفت حقیقی 4 باتوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 1 اعراب میں، جیسے اسوۃ حسنہ، اسوۃً حسنۃً، اسوۃ حسنۃ۔ اب اسوہ کی صفت کیا ہے، حسنہ، تو اگر اسوہ مرفوع ہے، اسوۃ حسنۃ یہ بھی مرفوع ہوگی، اسوۃً حسنۃ۔
اگر اسوہ منصوب ہے تو حسنتن وہ بھی مرفوع ہوگا. اسوتن اگر مجرور ہے اس کی صفت حسنتن بھی مجرور ہوگی. تو یہ مطابقت ہے اعراب میں. نمبر 2 عدد میں بھی مطابقت ہوگی. جیسے عبدم مؤمنون، مومن بندہ، اور اگر 2 ہیں عبدانی مومنانی، اور اگر کئی ہیں تو عبادم مؤمنون. عدد میں بھی مناسب وہ ہوگی، عبدم مومنون، عبدانی مومنانی، عبادم مؤمنون. تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوگی. جیسے مومنون کریم اور مؤمنتن کریمتن. مومن کی صفت کیا ہے؟ کریم، یعنی عزت والا شریف مومن، اور اس کی تانیث کیا ہے؟ مؤمنتن، یعنی مومنہ ہے، وہ بھی شریف زادی ہے، کریمہ ہے. اچھا، تعریف و تنکیر میں بھی کلی مطابقت ہوتی ہے. جیسے عبد مومن، عبد یعنی ایک بندہ، ایک مومن بندہ، کوئی سا ایک بندہ، مومن بندہ، مومن اس کی صفت ہے عبد کی. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں العبد، العبد اس کی صفت المؤمن، وہ بھی معرفہ ہوگی. العبد معرفہ ہے تو المومن بھی معرفہ ہوگا، العبد المؤمن. اور عبد نکرہ ہے تو مومن بھی نکرہ ہوگی. تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. اعراب میں صفت اور موصوف میں مطابقت ہوگی، عدد میں صفت اور موصوف میں مطابقت ہوگی، تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی، اور تعریف و تنکیر میں صفت اور موصوف میں مطابقت ہوگی. اب اس کی کچھ قرآنی مثالیں بھی دیکھ لیجئے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. نطفۃ امشاج، نطفۃ یہ موصوف ہے، منعوت ہے نطفہ. ہم نے بلا شبہ انسان کو پیدا کیا نطفے سے، اور اس کی نطفے کی اب جو ہے صفت بیان کی جا رہی ہے امشاج. تو یہ مخلوط نطفہ ہے، مخلوط نطفے سے پیدا کیا. اب دوسری مثال سورۃ القمر کی ہے، دیکھیے. کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجور کے تنے تھے. اعجاز نخل منقعر، نخل منقعر. تو اب نقل کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ منقعر، اکھڑے ہوئے، جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے تھے کھجور کے. گویا سورہ رات کی مثال دیکھیے. ینشئ السحاب الثقال. السحاب معرفہ ہے، صحابہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے. السحاب ینشئ، تو وہ بادل کو اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. ینشئ السحاب. اب بادل کیسے؟ الثقال، بھرے ہوئے، بھاری، پانی سے لدے ہوئے، بھرے ہوئے. اچھا، اب دیکھیے سورہ انعام کی ایک مثال. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس کی صفت کیا ہے؟ مبارک. تو یہاں کتاب موصوف ہے، منعوت ہے، مبارکن اس کی صفت ہے یا اس کی نعت ہے، مبارکن. اور دونوں نکرہ ہے، کتابن بھی نکرہ ہے، مبارکن بھی نکرہ ہے. اچھا، اب ذرا مثنیٰ کی ایک مثال سورہ رحمان سے دیکھ لیجئے. فیہما عینان نضاختان. تو ان 2 باغوں میں، فیہما تو 2 نہریں ہوں گی، 2 چشمے ہوں گے. عینانی، عین کا مثنیٰ کیا ہے؟ عینان، 2 چشمے ہوں گے. اور نضاختان، اور نضاختن کا مثنیٰ ہے نضاختان، فواروں کی طرح ابھلتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے. تو یہ نعت حقیقی کی مثالیں ہوئیں، اور اس میں 4 باتوں کو آپ نے دیکھا کہ عدد میں بھی مطابقت ہے، تذکیر و تانیث میں بھی ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا اعراب میں بھی مطابقت ہے، اور نکرہ اور معرفہ میں بھی
مطابقت ہے۔ اب چند نعت سببی کی مثالیں دیکھیے، اس میں مطابقت جو ہے صرف جو ہے دو باتوں میں ہوتی ہے، اعراب کے مطابق۔ جیسے دیکھیے مرفوع اعراب کی مثال دیکھ لیجئے، ھذا عصب فرات سائغ شرابہ، تو یہ یہاں فرات سائغ، تو اب یہاں فرات کے بعد سائغن کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ یہ فرات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ فرات کی شراب کے بارے میں کہ وہ سائغ ہے، شراب ہو، تو یہ نعت سببی ہے، اور فراتن بھی مرفوع ہے اور سائغن بھی مرفوع ہے کہ یہ میٹھا پانی ہے، یعنی اس کا مشروب میٹھا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، دوسری تنکیر و تعریف میں مطابقت ہوتی ہے، اور اس کی مثال دیکھ لیجئے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالنَّقْلَ تو نقلہ تو کھجور، اور وَالزَّرْعَ کھیتیاں یعنی سبزیاں وغیرہ، مختلفاً أُكُلُهُ، تو اب یہاں مختلفاً جو ہے یہ أُكُلُهُ، اس کا ذائقہ مختلف ہے، تو یہاں آپ دیکھیں گے یہ منصوب ہے نقل اور زرع، تو وہ مختلفاً بھی منصوب ہو گیا، لیکن یہ نقل کے بارے میں نہیں ہے، یہ کھجور کے بارے میں، یہ کھیتی کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے ذائقے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مزہ، اس کے پھل وہ جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اب مجرور کی مثال دیکھ لیجئے، یہ بھی نعت سببی ہے، حقیقی نہیں ہے، اخرجنا من هذه القریہ، تو اخرجنا من هذه القریہ، اب القریہ تو یہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اب اس کی جو ہے اس کے بعد صفت استعمال ہوئی الظالم اہلھا، الظالم جو ہے یہ قریہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اہلھا کی ہے، اہلھا الظالم، تو یعنی اس بستی کے رہنے والے، اس کے باشندے ظالم ہے۔ اور اب تنکیر کی مثال بھی دیکھ لیجئے، یہاں القریہ الظالم دونوں معرفہ ہیں، اور فرات سائغن میں صفت یہاں دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، صفت اور موصوف دونوں نکرہ ہیں، یہ تنکیر کی مثال ہو گئی۔ اب اس کی نعت سببی کی قرآنی مثالیں دیکھ لیجئے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، تو یہاں بتا دیا ہم نے کہ یہ مختلفاً نقل اور زرع کے بارے میں نہیں ہے بلکہ أُكُلُهُ کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو مثال ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، تو یہاں مختلفاً یہاں پر صفت استعمال ہوئی ہے یہ ثمرات کے بعد، لیکن یاد رکھیے یہ الوان سے متعلق ہے، یعنی اس کے الوان، اس کے رنگ مختلف ہیں، تو یہاں لیکن الوانھا کی ضمیر ثمرات کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ ایک اور مثال سورہ فاطر سے دیکھ لیجئے، ھذا عصب فرات سائغ شرابہ، تو یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار ہے جس کا پینا، تو یہ سائغ خوشگوار، یہ جو صفت استعمال ہوئی ہے یہ فرات کے ساتھ آئی ہے، لیکن مراد اس سے اس کا پینا ہے، اس کا شراب ہے، شرابہ۔ اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، تو یہ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں ظالم جو ہے وہ قریہ کے بعد استعمال ہوا ہے، دونوں معرفہ ہیں، لیکن مراد وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں
کہ یہ جو صفات بیان کی جاتی ہیں، یہ نعت استعمال کی جاتی ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوتی ہیں۔ تو پہلی اس کی کچھ مثالیں اور کچھ وضاحتیں یہاں۔ تو پہلی اس کی مثال ہے توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں اس خاص راستے کی طرف ہدایت دے، اہدنا، ہم سب لوگوں کی رہنمائی فرما اس خاص راستے کی طرف۔ اب اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے، دیکھیے نعت توضیح ہے یہ، المستقیم، کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور دو نقطوں کے درمیان کم سے کم جو فاصلہ ہوتا ہے وہ صراط مستقیم یعنی اسٹریٹ لائن، الخط المستقیم ہوتا ہے۔ تو سیدھا راستہ ہے، شارٹیسٹ راستہ ہے، اور اس میں بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، جانا پہچانا معروف راستہ ہے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ اس پر چلتے آئے ہیں، توحید کا راستہ ہے۔ تو یہاں مستقیم کا لفظ بطور صفت استعمال ہوا ہے الصراط کی توضیح کے لیے۔ بعض اوقات تخصیص کے لیے صفت کا استعمال ہوتا ہے، اس کو صفت تخصیص یا نعت تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ الدہر میں ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، تو گردش میں ہوں گے لڑکے ان کی خدمت میں، یطوف علیہم، جنت کے اندر جو خدمتگار ہوں گے وہ لڑکے ہوں گے، ولدان، مخلدون، مخلد ہمیشہ ہی لڑکے رہیں گے، مخلد، تو یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو لڑکے کام کرتے ہیں ان کا تجربہ کار ہونا ضروری ہے، اور تجربہ کار آدمی وہ غلطیاں کم کرتا ہے، اناڑی آدمی غلطی کرتا ہے، تو جنت کے خدمتگار تجربہ کار لوگ ہوں گے۔ اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، پھرتی چابک دستی نہیں ہوتی، تو یہ فرمایا گیا مخلدون، ایسے لڑکے ہوں گے۔ اب یہاں ولدان کی صفت اور نعت کیا ہے؟ مخلدون، اور یہ خاص صفت ہے ان کی، صفت مخصوص ہے، نعت مخصوص ہے کہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ نوجوان رہیں گے اور تجربہ کار بھی ہوں گے اور پھرتیلے اور چابک دست بھی ہوں گے۔ اچھا، کبھی تعریف کے لیے، مدح کے لیے بھی صفت استعمال کی جاتی ہے، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ، تو پہلے جو ہے للہ، اللہ کے لیے تعریف بتا دی، اور مزید اس کو تعریف کی گئی مدح کے لیے کہ رب العالمین۔ تو للہ جو ہے موصوف ہے اللہ، اور رب العالمین یہ نعت مدح ہے، ساری کائنات کے نظام کی دیکھ بھال کرنے والا۔ عالمین، کئی عالموں کو، عالم کی جمع عالمین ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ اور کبھی ضم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے صفت، جیسے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النحل کی آیت ہے کہ پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شیطان، الشیطان یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الرجیم ہے، اور یہ نعت ضم ہے، یہ اس کی مذمت کے لیے آئی ہے، رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، پھٹکار پڑی ہے، مرجوم ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور کبھی ترحم کے لیے صفت کا استعمال ہوتا ہے، یعنی رحمت طلب کرتے ہیں آپ، اپنی لاچاری، مسکینی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہم
انا عبدک المسکین، اللہم انا عبدک المسکین، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدک المسکین، مسکین بندہ ہوں، یعنی مجھ پر رحم فرما میری حالت پر۔ اور کبھی توکید کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، اور وہ وقت جب سور پھونکا جائے گا، نفخةً واحدةً۔ اب دیکھیے یہاں تاکید کے لیے نفخہ نکرہ ہے، اور نفخہ کا مطلب ایک پھونک، لیکن آگے مزید تاکید کے لیے، صراحت کے لیے واحدتاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نفخةً واحدتاً۔ نفخہ کا مطلب ایک پھونک ہے، اس کی تنکیر خود بتا رہی ہے ایک پھونک، لیکن مزید تاکید کے لیے واحدتاً کی صفت یا نعت استعمال کی گئی ہے۔ اور کبھی تفصیل کے لیے بھی صفت استعمال ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر فی بیتنا ضیفان، فی بیتنا ضیفانی، ہمارے گھر میں 2 مہمان ہیں، فی بیتنا ضیفان، ہمارے گھر میں 2 مہمان ہیں۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہیں بصری و کوفی، ایک بصری ہے اور ایک کوفی ہے، بصری و کوفی، یہ پورا جملہ بصری و کوفی یہ نعت ہے کس کی؟ ضیفان کی، تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر صفت اور موصوف کا سبق ہمارا اختتام کو پہنچا۔ تو صفت اور موصوف کو نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں، اور یہ توابع میں سے ہے، اور یہ صفت کا اعراب بھی موصوف ہی کا اعراب ہوتا ہے، اسی لیے یہ توابع میں شمار ہوتے ہیں، فالوئرز ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی اسوۃ حسنۃ، تو اسوۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اسوۃ مرفوع ہے تو اس کی صفت حسنۃ بھی وہ مرفوع استعمال ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔